ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ربیع الاول شریف کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعات ہیں. تو ہم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہمارا تعلق کیا اور کیسا ہونا چاہیے، اس موضوع پر آج کی نشست میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب، بے شک وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ہے جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی لاریب ہونے کی بات کی کہ اس کلام میں شک نہیں کیا جا سکتا. وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقین کو. آگے چل کر ان متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں. ان کی پہلی شرط ارشاد فرمائی وہ غیب پر ایمان لانا ہے. اس میں دو چیزیں جمع ہیں، نمبر ایک ایمان لانا اور نمبر دو غیب پر ایمان لانا. یہاں سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ ایمان اس کائنات ارض و سماوات کے اندر کسی ایسی شے کا نام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور دوسری شے قیمتی اس دنیا کے اندر اللہ نے پیدا نہیں کی. ہم لوگوں کا اپنا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، اپنا اپنا ایک معیار ہے. ہم چیزوں کو اس کی اہمیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر خاص قسم کی تعلیم حاصل کر لینا یہ میری آخری منزل ہے، میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. کسی کے گمان کے مطابق یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد ایک خاص طرح کی نوکری مل جانا یہ میری منزل ہے، میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. پھر کسی کا کرائٹیریا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تھوڑا سا CSS امتحان کلیئر کر کے بیوروکریٹ لگ جاؤں، اعلیٰ افسر لگ جاؤں، یہ منزل ہے. کسی کا کرائٹیریا ہے کہ میں بزنس کاروبار کر کے بہت سارا مال و متاع جمع کروں، اپنا بینک بیلنس اچھا کروں، یہ میری منزل ہے. کسی کا کرائٹیریا ہے کہ نہیں میں کاروبار کروں، جاب کروں، میں اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھا مکان، بنگلو، گھر بناؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھی پرتعیش رہائش ہو، لگژری میری لائف ہونی چاہیے، میرا خاص قسم کا لیونگ لائف سٹائل ہونا چاہیے. یہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا کرائٹیریا ہے. لیکن اللہ رب العزت سے ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ سب سے قیمتی متاع کیا ہے اور ایک انسان کی منزل کیا ہونی چاہیے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ سب سے قیمتی متاع وہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو اس کا نام ایمان ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جب ہمارا حساب کتاب کرنا ہے اور ہم نے وہاں پر پیش ہونا ہے اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ اور نجات کا فیصلہ جس بنیاد پر ہونا ہے
وہاں یہ نہیں پوچھا جانا کہ بندے بتا تیرے پاس گھر مکان وہ کرائے کا تھا کہ ذاتی تھا. یہ نہیں پوچھا جانا کہ تو نے ساری زندگی کرائے کے مکان میں زندگیوں کیوں بسر کی. یہ نہیں پوچھا جانا بتا تو ساری عمر مزدوری ہی کیوں کرتا رہا, تو نے کوئی بہت اچھی جاب کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا. یہ نہیں پوچھا جانا کہ تو نے اپنا ذاتی بزنس اور کاروبار کیوں نہیں شروع کیا. وہاں سوال ہونا ہے کہ بتا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد, بتا جب تو دنیا میں رہتا تھا تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا, ان کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا, تیری سوچ کیا تھی, تیرے خیالات کیا تھے, ان کی ذات کو تو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا, ان کی ذات پر تو ایمان رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا. یہ وہاں کا پہلا اور سب سے بڑا سوال ہے. یہی وہ سوال ہے کہ جس کی بنیاد پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان وہ سب سے قیمتی متاع ہے. اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی لگا لیں کہ ہم جس دور کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں, یہ دور فتن ہے, یہ قرب قیامت کا دور ہے. یہاں آپ کے سامنے ہے حالات, آپ باہر نکلیں, سڑکوں میں بازاروں میں دیکھیں اور دیکھ لیں کہ حیا اور ایمان کتنا باقی ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حیا اور ایمان کتنا باقی ہے. کہ پہلے کسی بزرگ کی آمد کا سن کے خواتین کیسے خود کو پردے میں ڈھانپ کے سائڈ پہ ہو جاتی تھی, اور اب ببانگ دوہل بازاروں کے اندر وہ کس انداز میں کس لباس کے اندر گھومتی پھرتی ہیں. اسی طرح بچے ہیں, چھوٹے ہیں, صرف خواتین کی بات نہیں, اگر لڑکوں کی بھی بات کریں, مردوں کی بات کریں, تو وہ بڑوں کا حیا اور ادب کتنا کرتے ہیں. ان کے آنے پر ان کی بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے, ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. گلی کے اندر وہ آتے ہیں تو ان کے لیے راستہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں. اب تو براہ راست گالم گلوچ چل رہی ہے, سگریٹ نوشی چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ اور دیگر نشے کیے جا رہے ہیں, فلموں ڈراموں کی باتیں ان کے سامنے کی جا رہی ہیں, موبائل کے اوپر ان کے سامنے سب کچھ دیکھا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے. تو ہم تو اس دور کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں. ایمان کی پستی کا تو یہ حال ہو چکا ہے. یہ تو ہمارے کردار کی پستی ہے, ایمان کی پستی کا عالم دیکھ لیں کہ کیا ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر ایمان محفوظ رکھنا وہ اس قدر مشکل ہوگا کہ گویا انگارے ہاتھ میں پکڑنا, انگارے کوئلہ ہاتھ میں پکڑنا. اور ہم تصور کر لیں کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص وہ جلتا ہوا کوئلہ انگیچی میں سے اٹھا کے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کے سامنے باہر بازار کے اندر دکانیں موجود ہیں باربیکیو کی, ایک لمحے کے لیے جائیں, جب وہ کوئلے دہکا رہا ہو تو اس کو دیکھ لیں اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ میں, اور ہمت کریں کہ میں اس کوئلے کو اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا. اس لمحے فیصلہ کریں کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہوگا, میں کہاں پہ کھڑا ہوں. تو ایمان یہ قیمتی ترین متاع ہے انسان کے لیے. اب آئیے کہ ایمان کہتے کس کو ہے, ایمان چیز کس کا نام ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے ہر شے سے بڑھ کر زیادہ محبت نہ کر لے. اور وہ ہر شے کیا ہے, آقا علیہ السلام نے گن کے بتا دی. فرمایا وہ تمہارے والدین, وہ تمہاری اولادیں, وہ تمہارے جتنے بھی رشتہ دار اور لوگ ہیں, ان سب سے بڑھ کر جب تک تم مجھ سے محبت نہ کر لو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ ہے ایمان کا کرائٹیریا. قرآن مجید نے تو اس کو اور اینگل میں بیان کیا. سورہ التوبہ کے اندر فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. محبوب ان کو بتا دیجئے کہ اگر
ان کے آباء و اجداد کی محبت، ان کی اولاد کی محبت، ان کی فیملی کی محبت، ان کے اپنے حسب و نسب کی محبت، ان کی ازواج کی محبت، ان کا وہ مال جس کے اندر ان کو نقصان کا خوف رہتا ہے، ان کے کاروبار کی محبت، ان کے مکان جن کو انہوں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ تعمیر کیا اور بڑے بڑے محل بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں گنوا کر قرآن کہہ رہا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر ان ساری چیزوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہے تو پھر اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام یہ ایمان ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ آئیے اب آپ کو ایک بڑی کمال کی چیز بتاتا ہوں، کیونکہ موضوع آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ہے تو میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ایمان آج کے اس دور میں یا 1400 سال پہلے صرف آقا علیہ السلام نہیں لائے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی دعوت کا مدار یہ تھا کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کے اس محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ جو ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ گویا آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا یہ تمام انبیاء کی دعوت میں شامل تھا، تمام انبیاء کی دعوت میں شامل تھا۔ خود آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہ انہوں نے اجنبیت محسوس کی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا جبرائیل آذان دے، تو جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر آذان دی تو آدم علیہ السلام نے وہاں وہ نام سنا، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ۔ پھر سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے، کرتے کرتے جب جبل رحمت پر پہنچے مکہ میں، اور وہاں پہ اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ تو مجھے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے سے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ اے آدم تو کیا جانتا ہے اور تو کیسے جانتا ہے اس ہستی محمد کے بارے میں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میری آنکھوں کے اندر جب حیات اور زندگی آئی تھی تو آنکھیں کھولنے کے بعد میں نے پہلی شے جو دیکھی تھی وہ تیرے عرش کے پایوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک تیری معبودیت کا، تیرے معبود ہونے کا اعلان تھا، تیرے الہ ہونے کا ذکر تھا، اور تیرے نام کے ساتھ جو دوسرا نام تھا وہ محبوب محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ تو میں جان گیا تھا کہ یہ ہستی کوئی اور ہستی ہے جو مجھ سے پہلے موجود بھی ہے اور رب کو محبوب بھی ہے، رب کو محبوب بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے جب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور سیدہ حوا اور آدم علیہ السلام کا پیچ اپ ہوا، اور آدم علیہ السلام کی وہ جو ایک خطا تھی، وہ جو شیطان کے بہکانے پر آپ نے پھل کھایا، اس کو اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا۔ پھر اسی طرح جتنے انبیاء آتے رہے وہ آتے تھے، ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرتے اور دوسرا آقا علیہ السلام کی آمد کا پیغام دیا کرتے تھے، یہ ان کی دعوت کے اندر شامل تھا۔ آئیے آپ کو میں کچھ روایات آپ کے ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ اور دل کو کے کانوں کو کھول کے آپ نے یہ بات سننی ہے جو میں آپ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ایمان نام ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق کا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بولیے کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کا، حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا، حضور کی ذات کے ساتھ عشق کرنے کا، حضور کا ادب کرنے کا، حضور کی تعظیم کرنے کا، اس تعلق کا نام ایمان ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میں آپ کو وہاں لے کر کے جا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات ہی اصل ایمان ہے۔ اس لیے ہم آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ جس کے لیے ساری کائنات تخلیق کی ہے ہمیں اپنا وہ محبوب عطا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، اور حاکم، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال اوحى اللہ الی عیسیٰ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اب یہ تو روایت ہے، اس روایت پر جانے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت بطور سند عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے بشمول آدم علیہ السلام کے اور تمام انسانوں کے ان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ایک اجتماع کیا، اور وہ اجتماع تھا صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا، صرف انبیاء تھے، اس میں انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے نبیوں سے یہ میثاق لیا، یہ وعدہ لیا۔ وعدہ یہ تھا کہ جب تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں شریعت بھی دوں گا، تم نے جا کر میری توحید کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کو، لوگوں کے اخلاق سنوارنے ہیں، لوگوں کا کردار سنوارنے ہیں، ان کا تعلق میری ذات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو جب تم انہیں میری طرف دعوت دے رہے ہو تو تم نے ساتھ ساتھ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی دعوت دینی ہے۔ فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ تو میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور یہ تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، لام تاکید کا، نون تاکید کا عربی گرامر کے اعتبار، تم نے ضرور بے ضرور ان پر ایمان لانا ہے۔ اگر تم محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری نبوت و رسالت تو ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور بے ضرور میرے محبوب کی مدد کرو گے۔ اب آقا علیہ السلام اس دور میں تو موجود نہیں تھے، تو آقا علیہ السلام کی مدد کیا کرنی تھی؟ آقا علیہ السلام کی مدد یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کو آقا علیہ السلام کی خبر دینا، ان کو حضور کی آمد کا پیغام دینا کہ لوگوں ہم تو آئے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ کائنات کسی اور کے لیے پیدا کی گئی ہے، جب وہ آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کے ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کے ساتھ جڑ بھی جانا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں کہ کہاں انبیاء جو آقا علیہ السلام کے آنے کی خبر دیتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر کسی ہماری ذاتی ایفرٹ کے، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی اس حوالے سے کہ اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دے۔ بولی ہم نے کیا کوشش کی ہے اس حوالے سے، سوائے اس کے کہ ہماری آنکھ مسلمان گھرانے میں کھل گئی۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں نوازا ہے، کرم سے، اور آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، حضور کی غلامی میں پیدا کیا۔ اس لیے یہ میلاد کا مہینہ، یہ شکر ادا کرنے کا مہینہ کہ باری تعالیٰ تیرا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ تو نے اپنی وہ نعمت بھی عطا کی اور ہمیں اس کی امت میں بھی پیدا کیا ہے۔ یہ ہے میلاد منانے کا معنی، یہ ہے وہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کا معنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی کی، اور وہی کیا کی؟ فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ۔ اب جو بات میں نے کی کہ صرف میں اور آپ اس بات کے محتاج نہیں ہیں، ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے سانس لیا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ نجات چاہتا ہے تو آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے کر کے آئے، چاہے اس نے حضور کو دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ حضور سے پہلے آیا یا حضور کے بعد آیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام سے تقریباً 650 سال پہلے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اللہ رب العزت اوحى اللہ، اللہ نے وحی کی الی عیسیٰ، عیسیٰ کی طرف، فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ میرے محبوب محمد پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اور صرف خود ایمان نہیں لانا، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِي، اے عیسیٰ تو اپنے ساری امتیوں کو جو تیری بات مانتے ہیں ان کو حکم دے کہ وہ تیرے میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لے کر کے آئیں۔ آگے وجہ بیان کی، عیسیٰ وجہ یہ ہے
فلولا محمد، اگر میں نے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اگر ان کی تخلیق نہ کرنی ہوتی، ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اگر میں نے محبوب محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں جہنم کو پیدا کرتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاقْتَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ، جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو میرا عرش وہ پانی کے اوپر اس میں اضطراب تھا، وہ لڑکھڑاتا تھا، وہ تیرتا تھا، میں نے اس کے اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فسکنا، جب میں نے محبوب محمد کا نام اپنے عرش پر لکھ دیا تو عرش بھی سکون میں آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت وحی کر رہا ہے کہ عیسیٰ تو خود بھی ایمان لے کر کے آ، اپنے ہیواریوں کو بھی کہہ کہ صرف مجھ پر ایمان نہیں لانا، ان یؤمنوا بمحمد، وہ میرے محبوب محمد پر ایمان لے کر کے آئیں، کیونکہ اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تو تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ تمہارا زندگی میں اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو، حضور کے ترانے گاؤ، بس یہ زندگی کا ایم بنا لو اور یہ کام کرتے رہو۔ دوسری روایت عرض کرتا ہوں، اب یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم آقا علیہ السلام کی طرف وحی کی، وحی حضور کو کی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال حبت جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، ان ربک یقول لک، اور آقا علیہ السلام سے کہنے لگے محبوب آپ کا رب آپ سے یہ عرض فرماتا ہے، آپ کا رب آپ سے یہ، میں جب یہ روایت بیان کیا کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی طرف لو لیٹر لکھا ہے، اظہار محبت کا پیغام بھیجا ہے۔ وحی آتی تھی آقا علیہ السلام پر، اس وحی کے اندر قرآن ہوتا تھا، احکام ہوتے تھے، اللہ رب العزت بتاتا تھا کہ محبوب ان کو نماز کا حکم سکھا، ان کو قرآن سکھا، ان کو نماز کا حکم سکھا، ان کو روزے کا حکم سکھا، ان کو زکوٰۃ سکھا، ان کو حج کے احکام کے بارے میں بتا، یہ سارے مسائل بتا۔ لیکن جب یہ وحی نازل کی تو فرمایا کہ اے جبرائیل جا کے میرے محبوب سے کہہ محبوب یہ وحی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ وحی آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اور کیوں آپ کے لیے ہے کہ آپ کا رب آپ سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ سے بولیے کیا کرنا چاہتا ہے، اظہار محبت کرنا چاہتا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آئیے اب سنیے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اور وہ کن الفاظ میں محبت کرتا ہے، اظہار محبت کرتا ہے۔ فرمایا ان ربک یقول لک، آپ کا رب آپ کے لیے ارشاد فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، محبوب یہ بات سچ ہے کہ بے شک میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کا ترجمہ اردو یا انگریزی میں نہیں کیا جا سکتا، خلیل ایک خاص دوست کو کہتے ہیں، خاص دوست کو، ایک عام دوست ہوتا ہے جس کو عربی کے اندر صدیق بھی کہتے ہیں، رفیق بھی کہتے ہیں، لیکن جو دوستوں میں بہت خاص ہوتا ہے اسے خلیل کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ محبوب ہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست خلیل بنایا ہے۔ اب آگے سنیے، فرمایا یہ بات درست ہے، یہ بجا ہے، لیکن فقد اتخذتک حبیبا، محبوب حق اور سچ یہ ہے کہ تجھے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، تجھ سے تو میں نے پیار کیا ہے، ان کو دوست بنایا ہے، تجھے محبوب بنایا ہے، تو میرا حبیب ہے۔ اور تو کیسا حبیب ہے، تو ایسا حبیب ہے وما خلقت خلقا اکرم علی منک، میں نے یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی ہے کہ ان کو بتا سکوں کہ تیرا مقام اکرم علی منک، تیرا مقام و مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، اور یہ جو میں نے دنیا تخلیق کی اور اس میں رہنے والے پیدا کیا ہے، یہ جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو میرا دم بھرتے ہیں، ان کو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، اور ان کو بتا سکوں کہ تیرا مقام میرے نزدیک کیا ہے، تیرا مقام و مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، تیری شان کیا ہے۔ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا اس ساری کائنات ارض و سماوات کو میں پیدا ہی نہ کرتا۔
ان میں سے کچھ بھی میں تخلیق ہی نہ کرتا، میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ میرے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت بھی کریں اور آقا علیہ السلام کا دم بھی بھرتے رہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے، یاد رکھیے گا، اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے تو گویا ہم اپنے پیدا ہونے کا مقصد بھول چکے ہیں، اپنے پیدا ہونے کا مقصد بھول چکے ہیں۔ اور اگر ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں تو اس کی سزا فقط یہ ہے کہ اللہ اٹھا کر ایسے وجود کو جہنم میں پھینکے گا جو وجود اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کو جانتا نہیں ہوگا، جو اس کو پہچانتا نہیں ہوگا۔ یہ جو کل جملہ میں نے اب بولا ہے، اس پہ آپ کو آخری بات دلیل کے طور پر دے کے گفتگو کو ختم کر رہا۔ آقا علیہ السلام نے بخاری مسلم کے اندر اور سیاستہ کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب، اور بخاری مسلم کے مطابق قبر میں یہ ایک ہی سوال ہوگا جس پہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، نجات کا دار و مدار ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا کہ جب لوگ میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور رکھ کے وہاں سے پلٹ آتے ہیں تو وہ میت ان مڑ کر جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ میت کیا کر رہی ہوتی ہے؟ جوتوں کی آہٹ کی آواز سن رہی ہوتی ہے، جوتوں کی، ہم نہیں سن رہے ہوتے۔ اور کون سن رہا ہوتا ہے؟ عام مردہ۔ آقا علیہ السلام نے کسی خاص کی بات نہیں کی، عام مردے کی بات کی، فرمایا کہ جو بھی تم میں سے مر جاتا ہے، جب اس کو اس کے اعزاء و اقارب وہ قبر میں رکھ دیتے ہیں اور وہ وہاں سے پلٹ آتے ہیں مٹی ڈال کر، تو مردہ ان کے پلٹ کر جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر دو فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کو بٹھا دیتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، بتا، آقا علیہ السلام کی زیارت کروا کے پوچھتے ہیں، آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے وہاں پر، اور فرماتے ہیں، بتا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو بتا کہ جب تو دنیا میں رہتا تھا، جب تک تجھے ہم نے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، جب تو ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر آ چکا تھا، تو نے 40 برس 50 برس 60 برس 70 برس 80 برس اس دنیا کے اندر گزارے تھے، جب تو نے یہ زندگی گزاری تھی تو اپنے کام کاج کرتا رہا، تو کاروبار کرتا رہا، تو اپنے معاملات کرتا رہا، اس ساری زندگی کے اندر بتا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اس ہستی محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اس وقت ہمیں یہ بتا، ابھی نہ بتا کہ یہ کون ہے، اب تو ہم خود تجھے بتا رہے ہیں کہ یہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ بتا، جب تو دنیا میں رہتا تھا تو ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا تیرا؟ تو کیسے زندگی گزارا کرتا تھا؟ فرشتے آگے حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر وہ بندہ آقا علیہ السلام کی معرفت میں، حضور کی پہچان میں جواب دے دے کہ یہ اللہ کے آخری نبی اور محبوب محمد مصطفیٰ ہے، تو فرشتے، اب سنیے گا، میں آپ کو لے کر آیا ہوں کہ کیوں ایمان ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر فرشتے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولتے ہیں، جہنم کی طرف، اور کھڑکی کھول کر اس کو دکھاتے ہیں کہ اگر تو اس سوال کا جواب درست نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں تھا، تیری اس قبر کو ابھی اسی لمحے جب تو قبر کے اندر ہے، قیامت کے دن کا انتظار نہ کیا جاتا، تیری قبر کو ابھی اسی لمحے جہنم کی آگ سے بھر دیا جاتا، اور وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے کہ تو نے جواب درست دیا ہے۔ اب جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کھول کر اس کو کہا جاتا ہے کہ اے بندے دیکھ، آقا علیہ السلام کی معرفت درست جواب دیا ہے، آ تجھے دکھائیں کہ آقا علیہ السلام کی پہچان کرنے، حضور کا دم بھرنے، حضور کی عظمت، حضور کی شان کے ترانے دنیا میں جو تو گاتا رہا ہے اور جو تو کہتا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو تو نعتیں پڑھتا رہا ہے، جو تو سلام پڑھتا رہا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرتا رہا ہے، جو تو محافل نعت کرواتا رہا ہے، آقا علیہ السلام کا میراث مناتا رہا ہے، اس سارے کا صلہ یہ ہے کہ آج تیرا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیا گیا ہے، اور جنت کے اندر اپنے اس ٹھکانے کو دیکھ لے۔ اب قیامت تک کے لیے تیری قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، تیری قبر کے اندر جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آتی رہیں گی۔ ہر وہ وجود
جو آقا علیہ السلام کی ذات کی معرفت سے دور ہے، حضور کی پہچان سے دور ہے، حضور کی محبت سے دور ہے، حضور کے ادب سے دور ہے، حضور کے عشق سے دور ہے، اللہ ہر ایسے وجود کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا اور صرف اس وجود کو جنت میں بھیجے گا جو اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کی پہچان کرتا ہوگا، جو آقا علیہ السلام کی عظمت، حضور کی شان کی ترانے گاتا ہوگا۔ یہ پیغام ہے آقا علیہ السلام کے میلاد کا آج کے اس دور کے اندر کہ دوستو ہر شے سے بڑھ کے حضور کی ذات کے ساتھ محبت کریں، ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری گزشتہ 50 سالوں سے پوری روئے زمین کے اوپر اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں، اور اس کا ایک عظیم الشان نظارہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب 16 ستمبر بروز پیر بعد از نماز عشاء مینار پاکستان آئیں، وہاں آقا علیہ السلام کی محبت کے ترانے گائے جائیں گے، آقا علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گائے جائیں گے، اور آقا علیہ السلام کی میلاد کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ہاں آقا علیہ السلام کا میلاد تو اس شان و شوکت کے ساتھ منایا جانا چاہیے۔ وہاں پر بڑے بڑے عرب شیوخ بھی آ رہے ہیں، مصر سے، کویت سے، ایران سے بڑے بڑے قراء جن کو پوری دنیا سنتی ہے، وہ آپ کے ملک پاکستان میں اور عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان میں 16 ستمبر بروز پیر یہ بڑے بڑے شیوخ، علماء اور قراء وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں۔ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ دوستوں بچوں کو لے کر کے آئیں، بچے وہاں پر پہ دیکھیں گے کہ کیسے نعتیں اور ترانے پڑے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی جھنڈیاں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ کتنی چراغاں کی گئی ہے، اور کیسے پھر آخر میں آتش بازی کی جاتی ہے، آقا علیہ السلام کی میلاد کو ایک جشن کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ یہ اپنی فیملیز کو بھی لے کر کے آئیں، خود بھی تشریف لائیں اور اس کے اندر شریک ہوں۔ اور آپ کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ابھی نماز جمعہ کے بعد یہاں مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام جو محفل پاک ہوگی آقا علیہ السلام کے سی ولادت بارکہ کے حوالے سے، تو تمام دوست اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی صحیح معرفت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔